رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے سوال کرے اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اسے سوال کرنے سے بے نیاز کر دے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا سوال کرنا اس کے چہرے پر خراش ہوگی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کتنے مال سے وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگنا ایک زخم ہے جس سے آدمی اپنا چہرہ زخمی کر لیتا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی حاکم سے مانگے یا کسی ایسے کام کے لیے مانگے جو ضروری اور ناگزیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم دونوں ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی اور خزانچی کو بھی، اور ان میں سے کسی کا اجر دوسرے کے اجر کی وجہ سے کم نہیں کیا جاتا۔ شوہر کو اس کے کمانے کا اجر ملتا ہے اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ یہ مال صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے ایک اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ان کے لیے مفید ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کیا، میرا ایک باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے کہ میں نے اسے والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دیا ہے۔